أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر او كما قال عليه الصلاه والسلام اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خيره خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے عزیز دوستو بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ خالص نبی اور رسول نہیں ہیں بلکہ آپ خاتم النبیین والمرسلین ہیں، کہ آپ پر اللہ نے نبوت کے سلسلہ مکمل کر دیا، جتنے کمالات تھے، خوبیاں تھی، بھلائی تھی، وہ سب آپ کے آ کر جمع ہو گئی. آپ کے بعد نبوت کا حامل کوئی بھی نہیں. قرآن کریم میں تقریباً 100 آیاتیں ایسی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی ثبوت کو پیش کرتی ہے، اور تقریباً 210 احادیث مبارک ایسی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین کے دلائل موجود ہے، اور وہ 210 احادیث بھی موجود ہے. اب اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں. اگر کوئی آدمی سرکار کو خالی نبی مانتا ہے یا رسول مانتا ہے، خاتم النبیین مانتا نہیں ہے، وہ کامل مومن نہیں ہے، بلکہ اس کے ایمان میں شک ہے. سرکار نے کہہ دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. اگر میرے بعد نبوت چلتی، لوکان بعدی نبی لکان عمر، تو عمر ہوتی. سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ اگر ہم دیکھتے ہیں، اس قدر مقامات کے عامل تھے کہ وہ استعداد آپ میں تھی اگر نبوت کا سلسلہ چلتا تھا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جنہوں نے دعوے نبوت کیا، کبھی تو مسیح کا دعویٰ کیا، کبھی مہدیت کا دعویٰ کیا، اور ایک مرزا قادیانی کو جو پیدا ہوا تھا 1836 سے اس نے دعویٰ شروع کیا، 1883 کے اندر عروج پہ آیا، 1901 میں دعویٰ کیا میں محمد رسول اللہ ونعوذ باللہ من ذالک، اور 1908 میں دنیا سے چلا گیا. مگر اس نے جو فتنہ پھیلایا دنیا میں، اگر اس کی حالت کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے ظاہر کو، باطن کو، کسی بھی انگل سے نہیں لگتا وہ آدمی عقل مند ہے. کم سے کم نبوت کی صلاحیت استعداد تو بات کی بات ہے، نبوت والے خوبیاں تو بات کی بات ہے، مگر ایک عام آدمی میں جو صلاحیت ہوتی اتنی بھی استعداد اس میں نہیں تھی. جتنے دعوے کیا سب دعوے ایک دوسرے سے متضاد دعوے ہیں. کبھی تو کہتا میں خدا ہوں، کبھی تو کہتا میں آریہ کا کرشن جی ہوں، کبھی تو کہتا میں کیا بولتے ہیں کہ مہاراجاؤں کا گرو ہوں، اور کبھی کہتا کہ میں آدم ہوں، کبھی کہتا نوح ہوں، کبھی کہتا عیسیٰ، کبھی موسیٰ، اور نعوذ باللہ کبھی تو کہتا محمد رسول اللہ، کبھی کہتا خاتم الاولیاء. مطلب اس قسم کے اس کے دعوے جو دعوے کا کوئی پروف نہیں، کوئی ثبوت نہیں، بلکہ دعوے ایسے کر رہا ہے جیسے سمجھ میں آتا کہ اس کی عقل مار کھا گئی تھی. کبھی تو مہدیت کا پورا دعویٰ انکار کر دیتا کہ مہدی نام کے کوئی شخص ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور کہتا کہ سارے احادیث مہدی کے بارے میں، امام مہدی کے بارے میں سب منقرض ہے، جھوٹ ہے، نعوذ باللہ ایسا کہتا ہے. کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت سے زیادہ اپنی نبوت بولتا ہے، حالانکہ اس کا ظاہری حالت، اس کی کنڈیشن قادیان میں پیدا ہوا ایک عام آدمی تھا،
انگریز کا خلیفہ وہ خود کہتا تھا کہ میں انگریزوں کے لیے اتنا بڑا کام کیا، اتنا بڑا کام کوئی نہیں کر سکا کہ اسلام کے 2 حصے بتاتا نوز باللہ۔ ایک حصہ یہ کہتا تھا میری اطاعت کرو، ایک حصہ غلامی کرو اس کی۔ انگریز حکومت یہ ہے، اسلام کہتا تھا نوز باللہ۔ جہاد کا سرے سے انکار کیا، فتنہ پیدا کیا اور عالمی لیول پہ فتنہ چلا، کیونکہ اس کی پشت بنائی برٹش گورنمنٹ کر رہی تھی اور تقریباً 100 سے زائد کتابیں لکھا۔ اس کا تو کہنا ہے میں نے اتنی کتابیں لکھا اور پوری دنیا میں پھیلایا، اگر میری کتابوں کو جمع کیا جائے تو 50 الماریاں بھرتی ہیں، مگر سارے کے سارے کتابیں جھوٹے اور مکاری۔ کبھی تو قرآن کریم کہتا ہے کہ میں نے جو کتاب لکھا ہے تذکرہ پڑھ کر وہ سارے قرآن ہو، کبھی تو اپنا خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس طریقے سے دعوے کرنے کے باوجود بھی لوگ اس کے باتوں میں پھنسے، اس کو اپنا نبی تسلیم کیا، کبھی مہدی تسلیم کیا، اور لوگوں سے کہا جاتا ہے تو مہدی کیسے مانتے ہو اس کو، اس کا نام الگ، اس کی ماں کا الگ نام الگ، لیکن پیدا الگ کیا ہوا۔ جتنے بھی احادیث کی کتابیں ہے، جتنے بھی احادیث کی کتابیں، ان سب میں 5 باتیں امام مہدی کے تعلق سے متفق ہے سب کے سب، کہ امام مہدی کا نام محمد ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور آپ مدینہ طیبہ میں رہیں گے، وہاں سے مکہ مکرمہ آئیں گے۔ یہ خبیث کبھی لے آئے نہیں مکہ میں، کبھی کہتے تھے اس حج کو جاؤ تو کہتے تھے وہاں کے لوگ میری گردن اڑا دیں گے، اور پھر ان کے ہاتھ پہ جو بیعت ہوگی وہ بیعت مقام ابراہیم کے آس پاس میں بیعت ہوگی، مصر کے اور دیگر علاقے کے ملک شام کے ابدال آ کر جہاں پہ بیعت کریں گے۔ اس طریقے سے امام مہدی کے معاملہ ہوگا، بلکہ آواز آئی ہے آسمان دنیا سے، کبھی مہدیت کا دعویٰ کرتا، یعنی کسی بھی دعوے سے نے میز نہیں کھایا، اس کو کئی عمر کا بٹھایا گیا، سمجھا گیا۔ اس کے باوجود میرے دوستوں افسوس کی بات یہ ہے اس خبیث نے صرف پیسے کے خاطر اور حکومت کے اقتدار کے خاطر حکومت سے کچھ معاوضہ حاصل کر لیا اور اپنے عوام کو بہکایا۔ بے شمار لوگ اس کے ہاتھ میں فروخت ہوئے، اس کے ہاتھ میں بیعت ہوئے، اور نعوذ باللہ من ذالک ایک ایسے نبی جو کامل نبی ہے، اکمل نبی ہے، احسن نبی ہے، اجمل نبی ہے، احمد نبی ہے، علم کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، خوبیوں کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے سرکار کی نبوت، بلکہ آپ کی خاتم النبیین ہونے کے دلائل جانوروں نے دیا، جانوروں نے احادیث مبارکہ میں لگا رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے سامنے ایک آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں گو ہوتا، گو ایک پرندے کی شکل کا جانور ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت آپ کو نبی مانوں گا جب یہ آپ کی نبوت کا اعلان کرے گا۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ اس کے سامنے کہا، اس سے کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں کون ہوں؟ کہا تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ میں ایسی ذات کی عبادت کرتا ہوں کہ جس کی عرش الہی تو آسمانوں پر ہے، حکومت زمین پر ہے، اس کی سبیل سمندروں میں ہے، اس کی یہ طاقت و قوت ہے۔ کہا میں کون ہوں؟ کہا آپ آخری رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون کا بھائی، بلکہ آپ کے آنے سے پہلے کسی نبی نے خاتم النبیین کا دعویٰ نہیں کیا، سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اس بات کو صرف سرکار نے کہہ دیا کہ انا خاتم النبیین، کہ میں نبیوں کو مکمل کرنے والا۔ اگر میرے بعد کوئی دعوے نبوت کرتا ہوں، مکہ اور جھوٹا اور برے بھی، اور کیا اس طرح حضور کے زمانے میں شروع ہو گیا، صحابہ نے اس کے خلاف بہت زبردست لڑائی لڑی۔ اس قدر خطرناک لڑائی ہوئی یمامہ کے اندر، مسلمان نے جب دعوے نبوت کیا تھا 40,000 لوگ اپنے ساتھ جمع کر لیا تھا۔ صحابہ میں ابوبکر صدیق نے 3 لشکر ترتیب دیے تھے۔ ایک مانی نے زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ جو روک رہے تھے ان کے لڑنے کے لیے بھیجا تھا، اور ایک لشکر کے سرکردہ جو ہے امیر سپاہ سالار جو تھے حضرت خالد بن ولید، ایک طرف مقابلے کے لیے بھیجا تھا، اور ایک طرف ایک لشکر آپ نے بھیجا تھا مسلمہ کے مقابلے کے لیے۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے حضرت اکرامہ کو بلایا تھا، 4,000 کا لشکر دیا تھا، کہا کہ مسلمہ سے لڑو۔ ظاہری نماز روزہ سب کرتے تھے، اشہد لا الہ الا اللہ، سرکار کی نبوت کا اعلان بھی کرتے تھے، مگر وہ خبیث یہ کہتا تھا کہ آپ کی نبوت میں میں شامل ہوں۔ صحابہ قطعاً برداشت نہیں کرتے تھے کہ سرکار کے شان میں ذرا برابر گستاخی ہو۔ صحابہ نے دیکھ لیا کہ اتنے بڑے صحابہ ہونے کے باوجود عبادت کے اعتبار سے، زہد کے اعتبار سے، قناعت کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، ہر لائن سے صحابہ کامل تھے، اس کے باوجود کسی صحابی نے دعوے نبوت نہیں کیا۔ اور یہ خبیث کسی اندر سے بھی نبوت کا دعویٰ تو دور کی بات ہے، ولایت کا دعویٰ ان کو زیب نہیں دیتا، ولایت کا دعویٰ نہ عقل مندی کا دعویٰ زیب دیتا ہے، مگر یہ سب یہ صحابہ اقتدار کا لالچ یا مال و دولت کا حوث، اس کی وجہ سے یہ کام کر بیٹھے اور آپ نے ہمیشہ کی حدی جہنم بنا دیا۔ مسلمہ قذاب کو حضرت ابوبکر صدیق نے لشکر ترتیب دیا تو کہا تھا
حضرت اکرامہ سے کہ دیکھو تم جا رہے ہیں 4000 کا لشکر لے کر، صرف وہاں جا کر ان پر حمایت تاری کرنا، تم نے لڑنا مت، مقابلہ مت کرنا، کسی طریقے سے روک کے رکھو اس کو، صرف پڑھ لینا پائے۔ دوسرے لشکروں کو میں نے ترتیب دیا، وہ کہہ رہے ہیں یاد رکھنا تم نے ذرا برابر حرکت نہیں کرنا۔ حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ چلے وہاں سے، یمامہ کے سامنے جب پاؤ ڈالا، مسلمہ کو معلوم ہوا کہ 4000 کا لشکر مسلمانوں کی طرف سے آیا مجھے لڑنے کے لیے۔ اکرامہ نے مسلمہ نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ صحابہ اپنے جذبات کو قابو نہ رکھے، اس وقت جو تھا معاملہ کہ نبوت کا معاملہ تھا۔ حضرت اکرامہ سمجھا رہے ہیں، مگر اس کی چھیڑ خانی کی وجہ سے لشکر ٹوٹ پڑا۔ جیسے مسلمہ کا لشکر ٹوٹ پڑا، مسلموں نے حملہ ایسا کیا کہ مسلمانوں کی فوج میں ابتری پھیل گئی، شکست کے دو چار ہونا پڑا، پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت اکرامہ پریشان ہو گئے، میں نے امیر محترم کی بات نہیں سنی، فوراً خط دیا، لکھا قاصد کے ساتھ مدینہ منورہ بھیجا، ابو بکر صدیق کے پاس جاؤ اور یہ صورت حال سے آگاہ کر لو۔ سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابہ آیا، کہا اکرامہ ایسا ایسا ہوگا، شکست ہو گئی مسلمانوں کو، مسلمہ قابض ہو گیا۔ ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، اس طرح گھسا دیا اور ایسا مارنے، کہا کیسے لوگ ہیں، نہ امیر کی بات مانتے، نہ شاگرد بننے کے تیار ہوتے اور منمانی کرتے۔ اس طریقے سے کہا، ہائے 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 کرنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فوراً ایک لشکر کو بلایا، شرجیل بن حسنہ کو 4000 کا سارے لوگوں میں مدینہ میں اعلان کر دیا کہ جس کے گھر میں جو مرد ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، فوراً سرکار کی نبوت کے معاملے کا معاملہ ہے، فوراً نکلو۔ 4000 کا پھر لشکر ترتیب دیا، ان کا جاؤ فوراً اپنے بھائی کی قیادت، مگر یاد رکھنا تم نے مت ڈرنا کیونکہ وہ لشکر بڑا ہے، کچھ ترتیب قائم ہوگی، میں کیمپ کو بھیجوں گا اور فوجی قیادت کے لیے کوئی اور لوگوں کو سپورٹ کروں گا، صرف تم اس کو ڈھکیلتے رہنا۔ اسے یہ معلوم ملا کہ مسلمان متحد ہے، بھی یہ 4000 کا لشکر گیا، وہ 4000، یہ 4000، 8000 ہو گئے، مگر پھر مسلمہ کو معلوم ابھی اور بڑھ رہا ہے لشکر، مسلمہ نے پھر حملہ کیا، اور حملے کا جواب تو دینا ہی تھا۔ شرجیل بن حسنہ نے جواب دیا، اور وہ جواب اتنا خطرناک تھا کہ اتنا جواب دینے کے بعد بھی مسلمہ قابض ہوتا چلا گیا، اور ایسا معلوم ہے کہ مسلمانوں کی شکست ہو رہی ہے، مسلمان پیچھے ہٹ رہے۔ شرجیل بن حسنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کب پھر انہوں نے لکھا، کہا مجھے معاف کرنا، میں یہ کام نہیں کر سکا، آپ کی بات کو پورا نہ کر سکا، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمہ حملہ آور ہو گیا تھا، اگر ہم اس کا مقابلہ نہیں کرتے تو بہت بڑا نقصان ہوتا تھا، مجھے معاف کرنا، مگر اب یہ حالت ہے، صورت حال ایسی ہے کہ ہم لوگ بسپا ہو رہے ہیں اور شکست کھا رہے ہیں، خدا نہ ہماری مدد کے لیے کوئی کام کیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو یہ خط ملتے، ابو بکر کی پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہاتھ آپ کانپنے لگ گیا۔ ایک شخص کھڑا ہوتا سے کہا رہا، فوراً کیا اپنے گھر پہ، تیرے پاس سواری ہو یا نہ ہو، اگر کسی کی سواری ملتی ہے یا تیری سواری کمزور ہے، تیرے پاس توشہ نہیں ہے، فوراً جا کر سواری لے کر آ، فوراً۔ وہ کہنے لگا کہ امیر المومنین کو ہوا کیا؟ ابو بکر صدیق کا حکم تھا، نوجوان بھاگ کر گیا، ابو بکر صدیق خط لکھ رہے اور خالد بن ولید کے نام خط لکھا اور یہ کہا کہ خالد اس طرح کے حالات ہو گئے، مسلمہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، تم جہاں بھی ہو، اگر بیٹھے ہوئے تو کھڑے جاؤ، کھڑے ہوئے تو چل پڑو، اور لشکروں کے 2 ٹکڑے کرو، ایک لشکر وہی ترتیب دے کر آؤ، ایک لشکر کے ساتھ تم نکلو اور فوراً نکلو، جس حال میں ہو جیسے ہو فوراً نکلو، تمہیں اللہ اس کے نبی کا واسطہ، میں نے شرجیل بن حسنہ کو روکا تھا، میں نے ان کو روکا تھا پہلے اکرامہ کو، مگر وہ روک نہ سکے اپنے آپ کو کسی وجہ سے، میں تم کو باضابطہ ایک امیر بناتا ہوں اور تمہارے حوالے کر دیتا ہوں اس کو، اب جس تجویز کو تم مناسب سمجھتے ہو وہاں وہ تجویز کرو، فوراً نکل پڑو۔ خالد بن ولید میدان میں تھے، لشکر کو ترتیب دے رہے ہیں، صفیں تیار ہو گئی، یمین کی طرف ایک کچھ لگایا، یسار کی طرف کچھ کو لگایا، قلبوں کی طرف کچھ لگایا، پیچھے کی کچھ طرف لگا اور اپنی پوری فوج کو بھیجا دیا تھا، دشمنوں سے مقابلہ ہی تھا۔ فوراً نوجوان آیا، بھورا دوا کا حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے مدینہ منورہ سے، کیا بات ہے؟ فوراً روک دیا اپنی ساری کارکردگی کو اور اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کون ہے معلوم ہے؟ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، اللہ نے حضرت خالد بن ولید کو بہت بڑا مقام دیا اور وہ طاقت عطا فرمائی تھی اور مہارت تھی، جنگی مہارت، اور سرکار کے بعد تو 4 لگے تھے جب سرکار کے غلام بھی کیا، بلکہ اس کے بعد اور ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے، یا ایک مرتبہ آپ نے بال کٹوایا، اس کے چند بال حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ کو لگ گئے، ایک مرتبہ آپ ناخن کٹا رہے تھے، وہ چند ناخن حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ کو لگ گئے، یہ لے لیا حضرت خالد بن ولید نے اور فوراً اپنے اہلیہ سے کہنے لگے میری ایک ٹوپی بناؤ
وہ 70 کی 70 بھاگ نکلے گھر سے، حضرت خالد بن ولید کے پاس جا کر سلام کیا اور اپنی ٹوپی پیش کیا. حضرت خالد بن ولید نے کہا وہ یہ تو میرے اہلیہ ٹوپی اور پہنا، اور پھر جب مقابلہ کیا تو پھر اللہ نے اس میدان کو فتح دیا. تو کئی مرتبہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ اللہ کی مدد آئی اس کی قسم کی. ایک مرتبہ معاشرہ کر رہا تھا قلعے کا، اس قلعے کے آدمی نے بادشاہ نے 2 مہینے کا راشن اپنے پاس جمع کر دیا تھا اور قلعے کا پورا محاصرہ کر دیا. خالد بن ولید اس فوج کی سپہ سالاری کر رہے تھے، سپہ سالاری لشکر کے امیر تھے. بڑے پریشان ہوتے تھے کہ صبح سے شام تک لڑنے لے جاتے تھے اور شام میں دروازے بند ہوتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا. حضرت خالد بن ولید 1 دن 2 دن ہفتہ 10 دن ہو گئے تو اسلامی لشکر باہر پڑا ڈالا ہوا، بڑے پریشان ہوتے. مگر حالت یہ ہوتی تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ بڑے پریشان تھے. ایک دن دیکھا کہ جو روٹی ان کے لیے وہاں جس کو روٹی تقسیم کرنے کے لیے رکھا گیا تھا، اناج تقسیم کرنے کے لیے فوجیوں کو، ان کو جو روٹی آتی تھی ان کے دسترخوان پر رکھی جاتی تھی. حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ روٹی تو سب کو ملی اور میرے دسترخوان پر روٹی نہیں. بڑے حیرت میں رہ گئے کہ روٹی ہو سکتا آج روٹی تقسیم کرنے والے نے مجھے بھول گیا ہو. اس دن فاقے سے گزارا. دوسرا دن نکلا، دوسرے دن پھر روٹی تقسیم ہونے والی، سب کو روٹی ملی، سب روٹی کھا رہے. حضرت خالد بن ولید امیر لشکر ہے، جب جا کر دیکھا تو پھر روٹی غائب ہو گئی. پھر کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ بھول رہا ہے، کوئی کھا رہا ہوگا، ہو سکتا بھوکا ہوگا جو آ کے میرے خیمے میں آ کے کھا رہا. پھر دوسرے دن کا روزہ، تیسرے دن سوچے کہ ایسا کیسا ہو سکتا. تیسرے دن چھپ کر دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ روٹی رکھنے والا یہ روٹی رکھ رہا ہے نہیں رکھ رہا ہے، کوئی اور لے کے چلا گیا تاکہ میں اسے چلا دوں. بھوک جواب دے رہی، مقابلے کا مسئلہ ہے. تیسرے دن چھپ کر دیکھا کہ کتا آیا، روٹی رکھنے والا روٹی رکھا اور چلا گیا. کتا خیمے میں داخل ہوا. خالد نے کہا کتا آ رہا تھا، وہ ایسا لگتا ہے یہ بھوکا ہے اور میرے خیمے میں آ کے اس کو روٹی مل رہی. حضرت خالد بن ولید نے دیکھا وہ کتے نے روٹی لیا اور بھاگ نکلا. خالد نے کہا کہ یہ سارے خیمے کو چھوڑ کے کتا آیا اور میرے خیمے میں کیوں آیا؟ روٹی کی اگر بھوک رہتی تھی تو وہ خیمے میں سے روٹی لے کر چلا جاتا تھا، مگر میرا خیمہ پیچھے پیچھ ہے، یہاں تک میرے خیمے میں پہلے دن میں انہیں لے گا، دوسرے دن میں انہیں ملے گا، تیسرے دن میں انہیں ملے گا، کیا ماجرا ہے؟ اور خالد بن ولید اس کے پیچھے دوڑا ہوا ہے. وہ کتا بھاگتا 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 قلعے کے ایسے چور دروازے پر جا کر پہنچا جہاں سے مسلمانوں کے لشکر کو نہیں معلوم تھا کہ اس قلعے کے اندر داخل کیسے ہو سکتے. اور 10-15 دن کا محاصرہ ہو گیا تھا. اس میں داخل ہو گیا اور وہاں جا کر روٹی پٹک دی. خالد نے اللہ کا شکر ادا کیا. خالد بن ولید نے سجدے شکر میں گئے، کہا وہ اللہ کا یہ نظام ہے. اللہ بتانا چاہتے مجھے کہ خالد وہاں پڑے ہوئے ہیں، یہاں سے داخل ہونے کا راستہ ہے. کتے کے ذریعے اللہ نے رہبری کر دی میری. فوراً آیا اپنے لشکر کے اندر، بس ہم سے کہا کہ نماز عشاء پڑھو، جلدی سو جاؤ، مجھے رات کے آدھی رات میں تمہیں اٹھانا ہے. آدھی رات میں اٹھایا، کہا کہ اس راستے سے چلو، اس راستے میں ایک اور راستہ ہے جو اللہ نے رہبری کے لیے کتے کو میرے پاس بھیجا. میں تو سمجھ رہا تھا کہ میری روٹی کھا رہا. پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت خالد بن ولید نے لشکر کو لے گا اور اس میں تھا. پھر اندر داخل جیسے ہو رہے تھے کہ وہاں دروازے لگے ہوئے تھے. اس گیٹ کے ایک آدمی کے پاس چابی تھی، اس کو مار کے نیچے گرا، اس سے چابی مانگی. اس نے کہا یہ چابی اور یہ گیٹ ہے، روک کو کھول کے چلا جاؤ. آج تک اس دروازے کسی کو نہیں معلوم تھا، تمہیں کیسا پتا چلا؟ کہا کہ جو اللہ کے لیے کام کرتا اللہ اس کی مدد کرتا. یہ ہے وہ خالد بن ولید. جیسے مدینہ منورہ کے نوجوان نے تک پہنچایا اور خالد بن ولید نے ایک ہی لمحے کے اندر آدھا لشکر ادھر کر دیا اور آدھا لشکر کا یہی ٹھہرا رہا، میں ابھی آ رہا ہوں. آدھے لشکر کو نکلا لے گئے سیدھا یمامہ کے راستے کے اندر. رات ہو چکی تھی، اپنے لشکر سے کہا آرام کر دو. ان کو نیند کہاں سے آتی کہ سرکار کی نبوت کا مسئلہ تھا. بڑے پریشان ہو گئے. فجر کی نماز کے بعد حضرت شرجیل بن حسنہ کو بلایا، حضرت اکرامہ کو بلایا. ساری رودار سنی، کتنے زخمی ہوئے، کتنے شہید ہوئے، کتنے کی کیا حالت ہوگی، کتنے سپاہی ابھی موجود ہیں اور مسلمہ نے کیسے کیسے حملہ کیا. سب سننے کے بعد 3 ٹکڑی بنائی اور کہا سنو. اکرامہ سے کہا یہ تمہارے ساتھ یہ چند افراد 1000 میں لشکر دیا، کہاں اس پہاڑ کے پیچھے تم رہنا. 12 بجے تقریباً اندازہ بتایا کہ مطلب نصف النہار تک ہمارا چاہے لشکر شکست کھا جائے مگر تم وہاں سے مت نکلنا. یہ واپس نہیں کر رہا ہوں. نصف النہار تک اس پہاڑ کے پیچھے رہنا. نصف النہار جیسے ہو جائے تم نے حملہ کر دینا. جیسے لشکر کو بلایا شرجیل بن حسنہ
کہ تم اس پہاڑی کے پیچھے رہنا. نصف النہار کے بعد مطلب اس کے بعد 3 گھنٹے کا فاصلہ تقریباً رکھا. یوں سمجھو 12 بجے ان کو طے کیا تو 3 بجے کو طے کیا. 3 بجے سے پہلے وہاں سے نہیں نکلنا. 3 بجے کے بعد تم نے حملہ کرنا. اور کچھ لشکر سامنے رکھا مسلمان اور 70 افراد کو چل جاتا میرے ساتھ رہو. سائے کی طرح چلو, سائے کی طرح. جہاں میں جاؤں وہاں میرے ساتھ رہنا. جہاں حملہ کرو وہاں حملہ کرنا. وہ خالد بن ولید کی ترتیب, جنگی مہارت. کئی دنوں سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. خالد بن ولید نے فجر کی اذان کے بعد نماز ہوئی اور نماز کے بعد اس لشکر کو ترتیب دیا اور پھر حملہ کیا. مسلمان نے دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر چند افراد ہی دکھ رہے. جب حملہ کیا مسلمان نے, وہ حملے میں وہ لوگ پورے آ کر ٹوٹ پڑے. مسلمان سامنے لڑ رہے اور پیچھے سے حضرت خالد بن ولید نے 70 افراد لے کر حملہ کیا. پیچھے سے خالد اور سامنے سے مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹنا شروع ہو گئے. مسلمانوں نے دیکھا یہ کیسا ہو گیا کہ فتح شکست میں تبدیل کیسی ہو سکتی. دیکھا خالد بن ولید 70 بولے تو وہ جو خالد بن ولید نے چنا تھا وہ 70,000 کی تعداد کے مالک تھے اور اکیلے خالد بن ولید کرنے کے لیے کافی ہوتے تھے بعض جگہوں پر. ادھر کے مسلمان اور ادھر سے خالد میں بیچ میں ٹوٹ پڑے اور بیچ میں غازی مولی کی طرح کرتے رہے. 12 بجے کے قریب احرامہ کو حکم تھا تم اٹیک کرنا, حملہ کرنا. انہوں نے حملہ کیا. جب بہت تازہ دم ہو گیا ہے پھر مسلمانوں کو اور طاقت دی اور پھر کاٹتے چلے گئے. 3 گھنٹے گزرے پھر اور لشکر آیا تو حضرت خالد بن ولید نے ترتیب دیا. حضرت شرجیل بن حسن انہوں نے حملہ کیا. مغرب کی اذان بھی نہیں ہونے پائی تھی بلکہ عصر کی اذان بھی ہونے پائی تھی. مسلمان نے دیکھا کہ میرے آدمی گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں اور سارا میدان خون سے لال زار ہو چکا ہے. بھاگ نکلا پیچھے اور بھاگ کر حتیق الرحمان مل کر ایک باغیچہ بنایا تھا. اس کو بھاگ کر اس قلعے میں جب وہ بھاگ نکلا تو یہاں پوری فوج تھم گئی اور جتنے گاجر مولی کی طرح کٹ گئے. تقریباً اس دن 22 بعض روایت میں 28,000 کافر مار کھا گئے, مرتد مار کھا گئے اور سب کی سب جو قتل ہو گئے. حضرت خالد بن ولید نے پھر خیرہ کا محاصرہ کیا. ایک نوجوان صحابی آیا, کہا مجھے اللہ کا تو نوازا, مجھے اس میں داخل کر لو. خالی آپ کہنے کہ میں کیسے داخل کروں؟ سرکار کو کیا دکھاؤں؟ تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں تم داخل ہونے کی بات کر رہے ہیں. یہ سارا کا سارا لشکر گیٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور مسلم اندر داخل ہوگا. کہا تمہیں اللہ اس کے نبی کا واسطہ, چاہے کچھ بھی ہو جائے اس وقت تمہیں یا تو اس جام میں شہادت نوش کر لوں گا یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر اس مردود کا دروازہ کھول دوں. ام عمارہ بات کر رہے ہیں. کون ہے یہ ام عمارہ؟ یہ ام عمارہ ایک وہ عورت ہے کہ جن کے بیٹے کو اس لیے مانا تھا مسلمان ہے اور ایسا نہیں مانا تھا. ان کے بیٹے کا نام تھا حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ. یمامہ کے راستے سے آ رہے تھے مدینہ منورہ, پکڑ لیے. اب کون ہے؟ کہا میں حبیب. کہا تم سرکار کو نبی مانتے؟ کہا نبی مانتا ہوں. کہا اچھا, کہا مجھے نبی مانتے کہ نہیں؟ کہا تو نبی؟ کہا لشکر دیکھ رہے, طاقت دیکھ رہے میری. کہا تو جیسے مکہ پر لعنت ہو. تو کہا میں تیری بات سن نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا, مجھے آتا ہی نہیں. تو اتنا بیوقوف اور احمق ہے کہ اتنے بڑے بڑے جلیل و قدر اور بڑی بڑی صفات کے حامل لوگ ولایت کا اعلان نہیں کرتے. تو نبوت کا درجہ پاس کیا ہے؟ اور سن, اللہ کے نبی آخری نبی ہے اور قیامت کی صبح تک, بلکہ میدان محشر میں بھی آپ کی نبوت چلے گی, جنت میں بھی آپ کی نبوت چلے گی. آپ کی نبوت صرف انسانوں کے لیے نہیں, آپ کی نبوت صرف انسانوں کے لیے, انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی آپ نبی ہے, ملائک کے لیے بھی آپ نبی ہے, بلکہ جنت میں بھی آپ کی نبوت چلے گی. علماء کا متفق فیصلہ ہے. اس کے علاوہ کوئی نبوت کا اعلان کرتا ہے اور اس پہ کوئی پھنستا ہے کہہ کے خاطر, ایک تو ہمیں علم ہونا چاہیے یہ ساری مکاریاں اور فریبیاں دھوکہ بازیاں ہیں. اور امت مسلمہ کا اکثر نوجوان 2 چیزوں کے چکر میں پھنس رہا ہے, یا تو مال دولت کے چکر میں یا تو چھوکری کے چکر میں. آپ تو قادیانوں نے کام کرنا شروع کیا, آپ تو قادیانوں نے یہ کام کرنا شروع کیا, مسلمان لڑکیوں کو اپنے نوجوانوں کو ان کے حوالے کیا کہ ان لڑکیوں کو خرید کرو, ان کو کھلا پلاؤ, ان کی ساری آسائش پوری کر کے ان کو اپنے نکاح میں لے کر آ کر قادیانی بناؤ. یہ نیا ارتکاب کا مسئلہ. بہرحال میرے دوست عزیز صحابی اندر داخل ہوئے اور اللہ نے پھر اس دروازے کو کھولا اور مسلمہ کا خاتمہ ہوگا. اس میں ام عمارہ بھی تھی, وہ ام عمارہ جس کے بارے میں حبیب بن زید. جب وہاں یہ اعلان کر دیا, مسلمہ نے کہا ایک بازو کاٹ دو, ایک بازو جڑ سے اکھاڑا کر پھر پوچھنے لگا کیا مجھے نبی تسلیم کرو گے؟ کہا تجھے نبوت تسلیم نہیں کرتا, میرے نبی آخری نبی ہے, آپ کے بعد کوئی نبوت نہیں. کہا دوسرا ہاتھ اڑا دو, دوسرا ہاتھ اڑا دیا. کہا مجھے نبی تسلیم کرو, کہا نہیں کرتا.
کہیں کا ایک پیر اڑا دو، پیر اڑا دو، ہاں دوسرا پیر اڑا دو، اس طرح پورا پورا خالی دھڑ رہ گیا تھا، پیر چاروں ہاتھ اڑائے گئے تھے. پھر بھی کہہ رہے تھے کہ سرکار آخری نبی ہے، اور آخری میں پھر قتل کر دیا گیا. ام عمارہ نے سو کو قسم کھائی کہ اللہ کی زندگی رہی تو مسلمہ کے ٹکڑے میں کروں گی. جب مسلمہ کو مارنے کا ٹائم آیا تھا، یہی ام عمارہ کا خنجر ایک ساتھ وحشی کا خنجر اور ایک ساتھ ان کے بیٹے کا خنجر، تینوں کے خنجر ایک ساتھ اٹیک ہوئے اس میں، اور مسلمہ اپنی موت مار گئے. پھر اللہ نے اس مسئلے کو ختم کر دیا. تو بتانے کا منشا یہ ہے کہ نبوت کے معاملے میں صحابہ نے، اہل اللہ نے، علماء نے کبھی برداشت نہیں کیا. تقریباً 150 سال کا عرصہ گزر گا، سرکار کی نبوت پر ذرے سے بھی آنچ آئی. علماء تقریباً کئی علماء شہید ہوئے، مسلمان 15 سے 20 ہزار مسلمان جامع شہادت نوش کرتے، مگر سرکار کی نبوت کے معاملے میں ذرا برابر بھی برداشت نہیں کیے. اللہ وہ جذبہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. کل قیامت میں اللہ ہم سے بھی سوال کرے گا کہ میرے نبی کی نبوت پر حملے ہو رہے تھے، تم نے کیا کیا؟ اس کے لیے ہمیں اپنا جان مال وقت جو کچھ ہو سکا سرکار کی نبوت کی اور سرکار کے دین کی حفاظت کے لیے آگے پیش کرنا چاہیے. اللہ مجھے آپ کو ان کے ساتھ نصیب فرمائے.